میں دبے پاؤں چپکے سے ایک سنسان گلی میں داخل ہوا تھا۔ میرے ارادے کچھ نیک نہ تھے، کیونکہ میں ایسے گھر کی تلاش میں تھا جہاں مجھے چوری کرنے کا موقع مل سکے۔ غربت بھی نہ جانے انسان سے کیا کیا کام کرواتی ہے، اور آج اسی غربت کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر چوری کرنے کے ارادے سے اس گلی میں داخل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتا، برقعے میں ملبوس ایک لڑکی مجھ سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے دیکھ پاتا، اس نے ایک زوردار چیز میرے سر پر ماری اور میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میں رات دن نوکری کے لیے جوتیاں چٹکھاتا رہا، لیکن شاید میرے نصیب میں کوئی نوکری ہی نہ تھی۔ گھر میں 2 جوان بہنیں اور بیوہ ماں تھی۔ ابا نے ساری زندگی ٹکا نہ کمایا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا ذاتی گھر بھی نہ تھا۔ ابا تو اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس زندگی کی مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے ہم سب ایک کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے۔ امی اور بہنیں تھوڑی بہت گھر میں سلائی کر لیا کرتی تھیں۔ میں پہلے تو سوچتا کہ جو ہی میری تعلیم مکمل ہوگی، میں فوراً ہی کسی اچھی جگہ نوکری کر کے گھر کا خرچہ چلا لوں گا، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میں نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن پھر بھی مجھے کوئی نوکری نہ مل سکی تھی۔ جو سلائی کے پیسے آتے تو ان سے بمشکل گھر میں تھوڑا بہت راشن میں لے آتا تھا۔ ماں بہنوں کے سامنے بھی مجھے شرمندگی محسوس ہوتی کہ بجائے اس کے کہ میں ان کا سہارا بنتا، الٹا وہ مجھے سلائیاں کر کر کے کھلا رہی تھیں۔ اب گھر کے حالات ایسے ہو چکے تھے کہ فاقوں کی نوبت چل رہی تھی۔ میں بہنوں کا اترا ہوا منہ دیکھتا تو میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو جاتا۔ امی بیچاری مجھے تسلیاں دیتی رہتی کہ پریشان نہ ہو، کوئی نہ کوئی نوکری مل ہی جائے گی، لیکن مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ اس دنیا کو ہی آگ لگا دوں۔ بھلا میرے جیسا بدقسمت انسان شاید اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ بہنوں کی شادی یہاں کرنا تو دور کی بات ہے، میں تو انہیں پیٹ بھر کر کھانا تک نہ کھلا سکتا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا جب مالک مکان ہماری دہلیز پر پہنچ گیا۔ چونکہ 2 مہینے کا کرایہ جمع ہو چکا تھا تو وہ گھر کے دروازے پر آ کر شور شرابہ کر رہا تھا۔ امی اور بہنوں نے مجھے کہا کہ گھر میں جو راشن کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، فی الحال اس کا منہ بند کرنے کے لیے وہی اٹھا کر دے دو۔ میں نے ناچار وہ پیسے جو تھوڑے بہت امی نے سلائیاں کر کے جمع کیے تھے، وہی مالک مکان کو دے دیے۔ اب گھر میں اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ گھر میں ہانڈی روٹی پک سکتی۔ میں اپنی ماں بہنوں سے نظریں چرائے پھر رہا تھا۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے شام ہو گئی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سنگ دل زمانے میں کوئی پڑوسی تک ہمارا حال پوچھنے نہ آیا تھا۔ امی اور بہنوں کا منہ اترتا جا رہا تھا۔ آخر کوئی کتنی دیر تک بھوک برداشت کر سکتا ہے، اور ہم جیسے سفید پوش لوگ تو شاید زمانے کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے۔ مجھے انہیں دیکھ دیکھ کر بہت رونا آ رہا تھا۔ پھر آخر میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور وہ کام کرنے کا سوچا جو شاید میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی ایسے گھر میں لمبا ہاتھ ماروں گا جہاں پر پیسے کی ریل پیل ہو۔ اگر قسمت مجھے حالات بدلنے کا موقع نہ دے رہی تھی تو یہ موقع مجھے خود تلاش کرنا تھا۔ میں شدید ذہنی اذیت کا شکار ہو رہا تھا۔ اب سوائے چوری کے میرے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا کہ میں گھروں میں گھس کے چوری کر کے اپنا اور اپنی ماں بہنوں کا پیٹ پال سکوں۔ آج یہی ارادہ لے کر میں اس گلی میں داخل ہوا تھا، اور یوں وہ لڑکی جو نقاب میں ملبوس تھی، نہ جانے شاید اس نے پہلے ہی مجھے دیکھ لیا تھا کہ میں اس گلی میں چوری کرنے کے ارادے سے کھڑا ہوں۔ تبھی اس نے میرے سر میں بھاری چیز دے ماری۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ باہر سے ایک کھنکتی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی جو شاید کسی نوجوان لڑکی کی تھی۔ کمرہ دیکھ کر مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ میں اپنے گھر میں نہیں بلکہ کسی اور کے گھر میں موجود ہوں۔ اب میں اٹھنے ہی والا تھا، لیکن کمزوری اور نکاہت سے مجھے اتنا شدید چکر آیا کہ میں دوبارہ چارپائی پر گر گیا۔ اس لڑکی نے شاید مجھے اٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تبھی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ پھر اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو چور سمجھ کر آپ کے سر پر اپنا پرس دے مارا تھا، لیکن شکل سے تو آپ چور نہیں لگ رہے۔ میں اس لڑکی سے کہنے لگا کہ میرے حالات نے مجھے اس نہج پر پہنچا دیا تھا کہ میں چوری کے ارادے سے ہی اس گلی میں داخل ہوا تھا، لیکن شاید میری قسمت میں حرام کھانا نہ لکھا تھا، اسی لیے برے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے لگا۔ تبھی مجھے پیچھے سے اسی لڑکی کی آواز سنائی دی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ شکل سے آپ ایک مجبور انسان نظر آتے ہیں، اسی لیے میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، بدلے میں مجھے بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔
بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہم دونوں ہی پریشان ہیں۔ آپ مالی پریشانی میں مبتلا ہیں، جبکہ میں ذہنی پریشانی میں پچھلے کئی مہینوں سے گرفتار ہوں۔ آپ 1 منٹ رکیں، میں ابھی آتی ہوں۔ پھر وہ لڑکی اندر چلی گئی اور چند منٹ بعد ہی وہ واپس آ گئی۔ پھر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا جس میں ایک نوٹوں کی گڈی دبی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ پیسے آپ کے لیے ہیں، یہ رقم تھوڑی ہے، لیکن اگر آپ نے میرا کام کر دیا تو میں آپ کو اس سے بھی زیادہ پیسے دوں گی۔ میں الجھ کر اس کو دیکھنے لگا، حالانکہ پیسوں کو دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں فوراً سے ہی ان پیسوں کو تھام لوں۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ یہ پیسے پکڑیں، ابھی جا کر آپ اپنی مالی پریشانی دور کریں۔ ہاں، لیکن وعدے کے مطابق آپ کو کل مجھ سے لازمی ملنے آنا ہوگا۔ اب وہ جو بھی کام مجھے بتانے والی تھی، لیکن یہ سچ تھا کہ مجھے اس وقت پیسوں کی شدید ضرورت تھی اور اس نے مجھے اچھی خاصی رقم دی تھی۔ اب وہ مجھے جس کام کا بھی کہتی مجھے ہر حال میں کرنا تھا۔ جیسے ہی میں وہ ڈھیروں پیسے گھر لے کر گیا تو بہنوں کے چہرے پر بے تحاشا خوشی دیکھ کر مجھے اپنا فیصلہ صحیح لگا۔ امی نے 2-3 دفعہ مجھ سے پوچھا کہ یہ اتنے ڈھیر سارے پیسے تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہیں تم نے چوری تو نہیں کی؟ میں نے امی کو یقین دلایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کالج کا ایک دوست مل گیا تھا، اس نے اپنے باپ سے یہ رقم ادھار دلوائی ہے۔ امی میری بات سن کر مطمئن ہو گئی تھیں۔ دوسرے دن وعدے کے مطابق میں اس لڑکی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا تو اس لڑکی نے دروازہ کھول دیا۔ میں تھوڑا جھجک کر اندر داخل ہو گیا۔ پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی کہ میرے والد صاحب اور میں اس گھر میں رہتے ہیں، ابھی وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ میرا نام انابیہ ہے اور مجھے اس وقت کسی کی شدید مدد اور سہارے کی ضرورت ہے۔ میں کالج میں پڑھتی تھی جب میری دوستی انوشا نام کی ایک لڑکی سے ہو گئی۔ وہ بہت ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ اس کی بے باک حرکتوں کو دیکھ کر میں اس سے دوستی نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بے حد اصرار پر میں نے اس سے دوستی کر لی۔ پھر چند دن کے بعد ہی ہم دونوں گہری دوستیں بن گئی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی دوستی میرے لیے اتنی بھاری پڑنے والی تھی۔ جب ایک دن اس کے کہنے پر میں اس کے ساتھ آئس کریم کھانے ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئی، وہاں پر اس کے ڈیڈی کے کسی دوست کا بیٹا بھی اچانک آ گیا۔ وہ ایک پرکشش اور خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ پھر 2 دن کے بعد انوشا نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا ہاشم جو ہمیں ریسٹورنٹ میں ملا تھا، وہ انوشا سے میرا نمبر مانگ رہا تھا۔ میں جھجک گئی کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہ کی تھی، لیکن انوشا نے کہا کہ دیکھ لو، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا ہے زندگی میں۔ ہاشم بہت ہینڈسم اور امیر لڑکا ہے، لڑکیاں اس سے دوستی کرنے کے خواب دیکھتی ہیں۔ یوں اس کی باتوں میں آ کر میں نے ہاشم سے دوستی کر لی۔ 2-3 دفعہ ملنے کے بعد ہی میں اس کے پیار میں پاگل ہو چکی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ اب تو میں صرف ہاشم سے ہی شادی کروں گی، یہ جانے بنا کہ ہاشم کے دل میں میرے لیے کیا جذبات رکھتا تھا۔ اب میں ہاشم کے کہنے پر کافی دفعہ اس سے ریسٹورنٹ میں ملاقات کر چکی تھی۔ گھر پر صرف میں اور بابا ہی ہوتے تھے۔ بابا یہاں کی مسجد کے امام ہیں۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہے۔ پھر ایک دن ہاشم نے مجھے اپنے فلیٹ پر بلایا اور بہانے سے میری ڈرنک میں نشہ آور گولیاں ملا دی۔ اس ڈرنک کو پینے کے بعد میں مدہوش پڑی تھی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میرے ہاتھ سے سب کچھ لٹ گیا تھا، کیونکہ اس دن ہاشم نے میری عزت لوٹ لی تھی اور مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ جب میں اس کے سامنے رونے لگی تو وہ مجھے تسلیاں دینے لگا کہ شادی کے بعد بھی تو یہ سب کچھ ہونا تھا، ابھی ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں تم سے جلد ہی شادی کر لوں گا اور اپنے ممی ڈیڈی کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ یوں اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ اس کے فلیٹ میں جا چکی تھی۔ پھر جب مجھے اپنی اس غلطی کا احساس ہوا تو میرے سر پر سے پانی بہت اوپر ہو چکا تھا، کیونکہ کافی دن سے مجھے الٹیاں لگ رہی تھیں۔ شک کی بنیاد پر جب میں نے گھر پر ہی اپنا ٹیسٹ کیا تو مجھے پتا چلا کہ میں ہاشم کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر میرے لیے قیامت ثابت ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں ہاشم کو کچھ بتا پاتی، انوشے نے مجھے بتایا کہ ہاشم دبئی گیا ہوا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ہماری فیملی بھی دبئی شفٹ ہونے والی ہے، کیونکہ پاپا نے ایک بہت بڑا کاروبار شروع کیا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے رو رو کر انوشا کو بتایا کہ میں کس پریشانی میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ وہ میری باتیں سن کر مجھے ہی ملامت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ کس نے کہا تھا کہ ہاشم کی دوستی میں اتنا آگے نکل جاؤ؟ ہاشم نے صرف تم سے دوستی کی تھی، نہ کہ محبت۔ تم پتہ نہیں کیوں اس کے پیار میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ یہ انتہائی قدم تم نے اٹھا لیا۔
اب میرے سر پر تو گویا آسمان ہی نہ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر بابا کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا تو ان کی محلے میں کیا عزت رہ جائے گی کہ امام صاحب کی بیٹی بن بیاہے ہی ماں بننے والی ہے۔ اب میرا ہاشم سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ اس بات کو 5 مہینے گزر چکے ہیں، اس لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ تم مجھ سے کسی طرح بھی شادی کر لو، بدلے میں تمہیں اپنی ماں کا رکھا ہوا سارا زیور تمہیں دے دوں گی۔ تم اس زیور کو بیچ کر کوئی بھی بڑا کاروبار کر سکتے ہو، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ انابیہ رو رو کر مجھے اپنی ساری داستان سنا رہی تھی اور میں اس کی کالی سیاہ آنکھوں سے نکلنے والے شفاف آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر انسانیت کے ناطے اس لڑکی کی مدد کر دی جائے تو اس میں کوئی برائی نہ تھی، اور پھر میں بھی تو حالات کے آگے مجبور تھا۔ چند دنوں بعد ہی میں نے اپنی امی اور بہنوں کو کہا کہ اس لڑکی انابیہ کے لیے آپ لوگ رشتہ لے کر جائیں۔ وہ حیران تھی اور سوچ رہی ہوں گی کہ جوان بہنوں کی شادی کرنے کے بجائے خود اپنی شادی کی بات کر رہا ہے، لیکن میں نے امی کو سمجھا دیا کہ ہماری قسمت بدلنے والی ہے، اسی لیے میری شادی ہونا ضروری ہے۔ پھر 2-3 دن کے بعد امی اور بہنیں میرا رشتہ انابیہ کے والد صاحب سے لینے چلی گئیں۔ انابیہ کے والد یہ سن کر رشتہ کرنے پر راضی نہ تھے کہ میری کوئی نوکری نہیں ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ انابیہ جس مجبوری میں ہے وہ انہیں خود ہی راضی کر لے گی، اور پھر یہی ہوا۔ انابیہ کے والد نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ وہ انابیہ کو ڈھیروں جہیز دینا چاہتے تھے، لیکن انابیہ نے سختی سے انہیں منع کیا کہ زہیب کو سامان کی نہیں، اس وقت پیسوں کی شدت سے ضرورت ہے۔ صرف 1 ہفتے کے بعد ہی میری شادی انابیہ سے ہو گئی۔ وہ میری امی اور بہنوں سے اپنا جسم چھپانے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن میں اس کی ساری صورتحال سے باخبر تھا، اسی لیے اس سے گھر میں رہنے میں کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی امی کے سارے زیور میرے حوالے کر دیے تھے، جنہیں بیچ کر میں نے اپنا ایک بہت بڑا جنرل اسٹور کھول لیا تھا۔ گھر کے حالات بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے انابیہ سے شادی تو کر لی تھی، لیکن اب دن رات میرے ذہن پر بس یہی سوچیں سوار رہتی کہ میں ایک ناجائز بچے کو کیسے پالوں گا۔ یہ ایک دوسرے انسان کا گناہ تھا جسے میں نے اپنے گھر میں رکھنا تھا۔ میرے دل میں اب شدید بدگمانی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنی یہ ساری سوچیں انابیہ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے دل میں فطور بھرتا جا رہا تھا۔ جوں جوں انابیہ کے ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، وہ شدید پریشان دکھائی دینے لگی تھی۔ اب وہ اپنے والد صاحب کے گھر چلی گئی تھی، چونکہ ان کے والد صاحب ویسے بھی زیادہ تر گھر میں نہ رہتے تھے، اس لیے اسے وہاں رہنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہو رہی تھی، اور پھر میں بھی اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہا تھا۔ پھر جیسے ہی ڈیلیوری کا دن قریب آیا تو اس نے مجھے فون کر کے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ پھر میں رات کے اندھیرے میں اسے اپنے ساتھ لے گیا، جہاں پر کلینک میں اس نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ میں جو یہ بات سوچ کر پریشان تھا کہ میں اس ناجائز بچے کو کیسے پالوں گا، اس مردہ بچے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل بہت افسردہ ہو گیا تھا۔ پھر جب میں انابیہ کے پاس گیا تو خالی خالی نظروں سے وہ بس چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے تسلی یا دلاسا دوں، جبکہ میں تو پہلے ہی اس بچے سے نفرت کرنے لگا تھا۔ پھر میں انابیہ کو سمجھانے لگا کہ اپنی حالت ٹھیک کرو، ورنہ کسی کو بھی تمہارے اوپر شک ہو جائے گا کہ ایسا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ جو یوں بیمار لگنے لگی ہو۔ پھر چند دن اپنے والد کے گھر رہنے کے بعد اب وہ میرے ساتھ واپس گھر جا رہی تھی۔ میرے سمجھانے پر کافی حد تک اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، یوں کسی کو بھی ہم دونوں پر شک نہ ہوا کہ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان کیا چل رہا تھا۔ پھر چند دن کے بعد ہی میں نے اس کو بتایا کہ میں اپنی دونوں بہنوں کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی اور مجھے کہنے لگی کہ ہاں، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ یوں انابیہ ہی کی کوششوں سے میری بہنوں کے بہت اچھی جگہ سے رشتے آئے اور ان کی شادی میں نے بہت اچھے طریقے سے کر دی۔ اب گھر میں بہت خوشحالی کا راج تھا۔ میرا کھولا گیا جنرل اسٹور بہت ترقی کر رہا تھا، اس میں مجھے بہت فائدہ ہو رہا تھا۔ میں اس بات پر خوش تھا کہ انابیہ بھی گھر میں ایک اچھی بہو اور بیوی بن کر رہ رہی تھی۔ اس کے کہنے پر میں نے اسے ایک بہت مہنگا موبائل بھی دلوا دیا تھا۔ اب میں زیادہ تر کاروبار میں مصروف رہنے لگا تھا۔ پھر ایک دن میری آدھی رات کو آنکھ کھلی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ انابیہ اپنی جگہ پر موجود نہ تھی۔ اسے دیکھنے کی غرض سے میں اٹھا ہی تھا کہ وہ مجھے کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی نظر آئی۔ فون اس کے کان سے لگا ہوا تھا، شاید وہ آدھی رات کو کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا، جیسے ہی میری آنکھ کھلتی مجھے ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں آنے لگتی، جیسے کوئی موبائل پر دھیمے دھیمے کسی سے بات کر رہا ہو۔ وہ انابیہ ہی تھی جو آدھی رات کو اٹھ کر نہ جانے کس سے فون پر لگی رہتی تھی۔ میں حیران تھا
کہ میں نے اسے ہر صورتحال میں قبول کر لیا تھا اور وہ پھر بھی مجھ سے بے وفائی کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر میرے دل میں ایک بار پھر سے بدگمانی نے سر اٹھایا تھا۔ اب جیسے ہی فون کی گھنٹی بجتی تو اگر میں اس کے سامنے ہوتا تو وہ جلدی سے فون کاٹ دیتی، لیکن میں سب سمجھ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ انابیہ مجھ سے بے وفائی کر رہی تھی۔ پھر ایک دن تو اس بات پر مجھے مکمل یقین ہو گیا جب میں نے اس کے منہ سے ہاشم کا نام سنا۔ میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے ہاشم سے رابطے میں تھی، تو گویا ایک بار پھر سے وہ اپنے پہلے پیار کو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جو فون پر باتیں کیا کرتی تھی وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن مجھے یہ پتا چل گیا تھا کہ وہ فون پر ہاشم سے ہی رابطے میں رہ رہی تھی۔ گھر کی اس ذہنی ٹینشن میں کاروبار پر بھی زیادہ دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ اب دل ہی دل میں انابیہ سے شدید نفرت کرنے لگا تھا، جس نے مجھے کسی کچرے کی طرح استعمال کیا تھا۔ آخر اس کی فطرت میں بے وفائی رچی ہوئی تھی۔ ایک نہ ایک دن اس نے مجھے لات مار کر اس گھر سے بھاگ جانا تھا، وہ بھی اس عیاش ہاشم کے ساتھ جو اسے ایک ناجائز ماں بنا کر یوں چھوڑ گیا تھا۔ اب میرے دل ہی دل میں مختلف قسم کے پلان بننے لگے اور میں سوچنے لگا کہ ایک بار تو میں اس عورت کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا تھا، لیکن اب نہیں۔ اب یہ جو بھی میرے ساتھ کرنے والی ہے، اس سے پہلے کہ یہ اسے پایا تکمیل تک پہنچائے، میں نے اس کے ساتھ وہ کرنا ہے جو یہ ساری عمر یاد رکھے۔ میں اس پر ہر طرح سے نظر رکھنے لگا اور چوری چھپے اس کا موبائل بھی چیک کرنے لگ جاتا۔ جب شک کا کیڑا میرے اندر کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تو میرے اندر شدید نفرت نے جنم لیا اور میں نے سوچا کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا، لیکن اس کی بے وفائی برداشت نہیں کروں گا۔ یہی سوچ کر آج میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ ایک خطرناک خنجر میں نے کسی دکان سے خرید لیا تھا اور اسے میں نے اپنی قمیض کے نیچے چھپا لیا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہونے لگا تو مجھے باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ شاید وہ فون پر ہاشم سے باتیں کر رہی تھی۔ میں کھڑا ہو کر اس کی باتیں سننے لگا۔ وہ فون پر ہاشم کو کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں زہیب کے ساتھ انتہائی خوش ہوں۔ وہ اتنا اچھا اور نیک انسان ہے کہ اس نے مجھے میرے عیبوں کے ساتھ قبول کیا ہے اور میں دل سے اس کی عزت کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ تو میں نے صرف وقتی پیار کیا تھا، لیکن میں سچے دل سے اب اپنے شوہر زہیب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ اب اگر تم نے مجھے دوبارہ سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو میں نے اپنے شوہر زہیب کو سب کچھ بتا دینا ہے۔ یاد رکھنا کہ وہ غصے کا اتنا تیز ہے کہ تمہارا قتل بھی کر سکتا ہے۔ وہ مجھے تو نہیں مارے گا، لیکن تمہیں ضرور مار دے گا۔ ویسے بھی وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ میں اس کے لائق نہ تھی، پھر بھی اس نے مجھے اتنا خوش رکھا ہوا ہے کہ مجھے اپنے نصیب پر ناز ہوتا ہے۔ انابیہ یہ سب باتیں اس ہاشم سے کر رہی تھی اور میں اپنی گندی سوچوں پر شرمندہ تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں اپنے ارادے پر عمل کر لیتا تو شاید قیامت کے دن کبھی خدا کو منہ نہ دکھا سکتا۔ وہ ہاشم سے فون پر میری محبت کا دل سے اقرار کر رہی تھی۔ شکر ہے وقت پر میری آنکھیں کھل گئی اور میں کوئی بڑا جرم کرنے سے بچ گیا۔ میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہنے لگے اور وہ خنجر میں نے نکال کر کچن میں چھپا دیا۔ جیسے ہی میں بھیگی آنکھیں لے کر کمرے میں داخل ہوا تو انابیہ مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ زہیب کیا ہو گیا آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ نہیں، میرے سر میں درد ہے، اسی لیے میں جلدی گھر پر آ گیا تھا۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھ کر میرا سر دبا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مجھ سے باتیں کرنے لگی کہ کچھ دنوں سے مجھے الٹیاں لگ رہی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ اللہ مجھے خوشخبری دکھانے والا ہے، شاید ہمارے آنگن میں ایک ننا پھول کھلنے والا ہے۔ یہ بات سن کر تو میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ میری زندگی میں ایک ساتھ دو خوشیاں ملی تھیں۔ پھر میں انابیہ کو اپنی باہوں میں لے کر خوشی سے جھومنے لگا۔ وہ مجھے دیکھ دیکھ کر شرما رہی تھی اور میں اپنے نصیب پر ناز کرنے لگا۔ کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا سچ نہیں ہوتا۔ شک کی بنیاد پر نہ جانے کتنے گھر اجڑ جاتے ہوں گے، لیکن اللہ نے میرا گھر بر وقت اجڑنے سے بچا لیا تھا۔